وقت آیا شیطان آ گیا، اس نے کہا تو نے یہ دی تھی دلیل، یہ بھی رد، یہ دلیل دی تھی، یہ بھی رد۔ جو 360 دلائل اللہ کی وحدانیت کے لیے دے تھے، شیطان نے سارے کے سارے رد کر دیے، سارے رد کر دیے۔ آپ کے جو پیر تھے سینکڑوں میل دور، غور سے سننا، سینکڑوں میل دور وضو فرما رہے تھے، لوٹا پاس تھا پانی کا، مرید کو دیکھا ہے، عاشق رسول، ہائے ہائے، اتنی بڑی تفسیر لکھی۔ آج بھی دنیا ان کو امام فخر الدین، دین کا فخر ہے یہ بندہ، راضی کے نام سے موسوم کرتی ہے، جانتی ہے۔ پیر نے دیکھا کہ شیطان میرے مرید کے 360 دلائل کو اس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ لوٹا تھا، وضو کر رہے تھے، جلال میں آ گئے، وہیں سے لوٹا اٹھا کے شیطان کو مارا۔ دیکھیے وضو کیا کہاں کیا جا رہا ہے، مرید کی مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، مشکل کشائی ہو رہی۔ لوٹا اٹھا کے شیطان کو مارا اور فرمایا راضی، ارے کہہ کیوں نہیں دیتا، میں دل سے اللہ کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں، مجھے کوئی دلیل نہیں دینی، میرا دل یہ کہتا کہ میرا رب ایک ہے، یہ میرا دل کہتا ہے میرا رب ایک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ اسی وقت جب لوٹا قریب دیکھا اور لوٹے کے چھینٹے مرید کے چہرے پہ پڑے، مرید کی آنکھیں کھلیں، تو شیطان کو کہتے ہیں بے ایمان، تو دلیل کیا توڑے گا، کیا دلیل پوچھتا ہے، میں دل سے بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اور اس وقت مشکل سے کس نے نکالا، ان کے پیر و مرشد، بس یہ آخری جملہ تھا، پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی روح ان کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ یہ موتیں ہوتی ہیں، یہ نسبتوں کا فائدہ ہے، ہم جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں یہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی کرواتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں بولیے، اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ والوں کی شان کیا ہے، سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کرامت ہے کہ ایک دن آپ خرقان نامی گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اچھا جب گزر رہے تھے تو گزرتے آپ سونگھ رہے تھے کچھ، جیسے بندہ گلستان کے پاس سے گزرے، باغ کے پاس سے گزرے، اس میں گلاب کے پھول ہو، موتیے کا پھول ہو، چنبیلی کا پھول ہو، رات کی رانی ہو، نیاز ہو، طرح طرح کے خوشبودار پھول لگے ہوں، تو بندہ ایسے سونگھتا ہے جیسے۔ اب بظاہر کوئی پھول نہیں تھا، لیکن حضرت سونگھتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ کسی نے پوچھا شیخ کیا بات ہے، کس چیز کو سونگھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں میرا عاشق پیدا ہونے والا ہے، میرا مرید صادق یہاں پہ بولی ہے، اور فرماتے مجھے اس خرقان گاؤں سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ یار ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ یار ابھی، اونچا بولو، یار ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پیر پہلے خوشبو سونگھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس میں ایک شاہ ولایت پیدا ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے سن، مہینہ، تاریخ، دن سب بتا دیا۔ بولا میں جب چلا جاؤں گا تو اتنے سالوں کے بعد یہ پیدا ہوگا، مہینہ یہ ہوگا، ہفتے کا دن یہ ہوگا، تاریخ یہ ہوگی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ لوگ سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں اللہ کے ولی کی شان دیکھو، ابھی مرید پیدا نہیں ہوا، سال بھی بتا دیا، سن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، خوشبو بھی بتا دی۔ پھر مریدوں نے کہا حضرت نام کیا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ۔ نام کیا ہے؟ کہتے اس کا نام ہے ابو الحسن۔ نام کیا رکھ دیا؟ امام ابو الحسن، بڑے مشہور گزرے ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی۔ نام بھی رکھ دیا، کہا حضرت چلیں، آپ نے نام بھی رکھ دیا، سن بھی بتا دی، یہ تو بتاؤ ہوگا کیسا؟ مرید پہ تھے نا، آج والے تھوڑی تھے۔ بولا شرک کر دیا، یہ مشرک ہے سارے، غیب تو اللہ، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ میں نے کہا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوبوں کو بھی غیب کی خبر دی۔ فرماتا وما هو علی الغیب بضنین، تجھے قرآن نہیں آتا؟ فرمایا میرا نبی غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتا، کیا جو پوچھتا ہے خزانے بھر بھر کے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اپنے محبوب کے اوپر اتارتے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ الی من یشاء۔ فرمایا اللہ کی شان ہی کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کی خبریں دے، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں کو خبریں دیتا ہے غیب۔
وعلمک ما لم تکن تعلم.